شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے طب نبوی، یعنی کہ دنیا کے سب سے بڑے حکیم، دنیا کے سب سے بڑے معالج اور دنیا کے سب سے زیادہ نالج اور علم رکھنے والی شخصیت، جن کی دم سے ہی یہ دنیا قائم و دائم ہوئی، اور جو دنیا کے خوبصورت ترین شخصیت ہیں، اور جو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ برکتوں والے، اور جن پر اللہ پاک نے قرآن بھی نازل کیا، اور اللہ پاک نے ان کو تحفے میں کئی معجزات اور وحی عطا کی، اور وہ معجزے ہمارے درمیان اب بھی موجود ہیں، اور ایک معجزہ قرآن پاک ہے، اور دوسرا نبی کی سنت، اور جس نے سنت پر عمل کیا اس نے اپنی زندگی کو بھی پرسکون بنا لیا اور آخرت کو بھی۔ تو آج ہم چلیں گے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں، اور ان کی پسندیدہ خوراک کیا تھی، اور اس میں ہم نے ایک بات پہ نظریہ اور نیت قائم کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی بھی کھانا پسند کیا یا کوئی بھی چیز کو پسند کر کے اس کو استعمال کر کے اور اس میں بیان دیا کہ اس میں یہ شفا ہے، اور وہ شفا آج تک قائم ہے، اور اس کی برکتیں تا قیامت رہیں گی، اور اس میں شفا ہی شفا ہے۔ صرف اور صرف ایک نظریہ آپ نے اپنانا ہے کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استعمال کی اور نوش کی اور کھایا، تو آپ اس نظریے سے ہر قسم کی شفا حاصل کر لیں گے، خواہ وہ کوئی بھی بیماری ہو۔ اور آپ نے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا ہے، اور اس چیز کو آپ نے جو ان کے استعمال میں ہے تھی یا جو وہ کرتے تھے اور جو انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ کھاؤ یا یہ پیو، تو وہ آپ نے اس نیت سے کہ یہ ہمارے پاک پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے، تو پھر ہماری اسی نظریے سے ہماری صحت میں برکت ہو جائے گی، ہمارے جسموں میں سکون پیدا ہو جائے گا، ہمارا دل جسم دماغ ہر چیز سے شفا یاب ہو جائے گی۔ اور اس میں آج ہم چلتے ہیں کہ غذائیں جو ہیں وہ کیا کھاتے تھے اور جو پسند کرتے تھے، اور وہ پسند جو غذائیں تھیں ان میں کیا کیا افادیت ہے، ہم مختصر جو ہے نا وہ الفاظ دیں گے، کیونکہ اس میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو سمندروں کی جو ہے سیاہی بھی سمندر جتنی ہو تو وہ بھی لکھنے میں کم پڑ جائے گی، کیونکہ اتنی افادیت والی چیزیں ہیں اور اتنی اہمیت والی ہیں، اتنی شفا والی ہیں کہ ان کا بیان شروع کریں تو پھر انتہا ہو جائے گی۔ اس میں ہم چلیں گے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادرک کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اور اس میں ری جس کو ہوتی ہو، گیس ہوتی ہو، بادی بلغم ہوتی ہو، ریشہ ہوتا ہو، میدا اور گلا خراب ہوتا ہو، گلے میں کیڑا گرتا ہو، تو پھر یہ آپ ادرک جو ہے کسی بھی حالت میں آپ کھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ دوسرے نمبر پہ انار، اور انار جو ہے وہ جنت کا پھل ہے، اور ایک انار 100 بیمار حکما کہتے ہیں، اور اس میں میدا، جگر، دل، خون کی صفائی، خون کا جو گاڑھا پن ہو جاتا ہے اس کو پتلا کرنے کا عمل، خون کی جو وائرس ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کا عمل، اور خون میں جو سرخ ذرات کم ہو جاتے ہیں اس کو بڑھانے کا عمل، اور اسی طرح بلڈ پریشر ہائی جن کو ہو جاتا ہے تو وہ انار کھائیں، اور اسی طرح جن کو پوٹیاں لگ جاتی ہیں وہ انار کھائیں، جن کو گرمی ہو جاتی ہے وہ انار کھائیں، اور جن کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے وہ انار کھائیں،
غرض ہے کہ بہت زیادہ اشیاء ہیں، دل کی رفتار جن کی تیز رہتی ہے تو وہ انار کھائیں، تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہم یہاں تک ہی رہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم چلیں گے انجیر پر۔ انجیر جو ہے اس کی سب سے بنیادی جو عمل ہے وہ ہے آنتوں کی صفائی کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پیٹ کی صفائی کا، خون کی صفائی کا، اور جلدی امراض، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سب سے بڑھ کر کہ بواسیر جن کو ہوتی ہو وہ رات کو 5 دانے 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے اور صبح کو پانی پی لیں گے، اور 5 انجیر کے دانے جو ہے وہ کھا لیں گے، تو ان کی انشاءاللہ بواسیر جو ہے وہ بغیر کسی اور چیز کے ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح بیر جو ہے وہ دل کے تمام امراض اور مردانہ کمزوری، زنانہ کمزوری، اور بالوں کی سیاہی جو وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، یا بالوں کا گرنا وقت سے پہلے ہو جاتا ہے، یا آپ کے جسم میں جو ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ بیر کھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح دل کے تمام امراض چاہے کوئی بھی ہو، ہارٹ اٹیک ہو، دل مسائل کا شکار ہو گیا ہو، رفتار تیز ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا خون گاڑھا ہو کے جم گیا ہو، کچھ بھی ہو، تو بہی صفر جل جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ اس کو بہت زیادہ اچھے انداز سے جب کھائیں گے تو پھر آپ دل کے تمام بیماریوں سے، خواہ بہی کا آپ جوس بنا لیں، خواہ مربع بنا لیں، خواہ اس کو ویسے کھا لیں، تو اس طرح اس کا پانی ابال کر آپ پی لیں، تو یہ دل کی بہت زیادہ طاقت دیتا ہے جس سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح تربوز جو ہے وہ ہمارے جسم میں اگر بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، ہمارے جسم میں گرمی ہو گئی ہے، ہمارے نیند کا عمل ختم ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے، اور یا پھر ہمارے جسم سے جو ہے مرد اور عورت جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو لکوریا یا اطلام ہو گیا ہے، یا شدید ترین جو ہے کمزوری ہو گئی ہے، بخارات کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جسم کے پانی کو پورا کر لیں تو پھر تربوز کھائیں گے، اور تب تربوز کھائیں گے تو ہمارے جسم کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے جو ہے جو کا دلیا بھی ہے، جو کا آٹا بھی ہے، اور جو ہے وہ بیماریوں کی صورت میں بھی کھاتی ہیں، گرمی کی صورت میں بھی کھاتی ہیں، جگر کے لیے بڑی اکثیر ہے، معدے کے لیے بڑی زبردست ہے، اور بالوں کے لیے بہت زبردست ہے، کیونکہ ڈی ایچ ٹی کو جب آپ قابو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ جب کھائیں گے تو آپ کے معدے کی تیزابیت اور آپ کے جگر کی خرابی، آپ کے آنتوں کی خرابی، آپ کے قبض کی پرابلم وہ جو سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح چقندر جس کو کہتے ہیں کہ خون بنانے کی مشین ہے، تو وہ اگر آپ کھائیں گے یا جوس پئیں گے یا سبزی بنا کر کھائیں گے تو آپ کو خون بنانے کا عمل، خون کے سرخ ذرات، خون کی پرابلم میں مطلب الرجی وغیرہ، خون کی پرابلم میں خون کا گاڑھا ہونا، اس کو پتلا کرنا ہے تو چقندر کھائیں گے۔ خون کی بیماریوں میں خون اگر وائرس کا بیکٹیریا کا شکار ہو گیا ہے، خون صاف کرنا ہے، اور خون کے ایسے پہلوؤں کو جو کہ کوئی بھی بیماری ہو اور ٹھیک نہ ہوتی ہو تو آپ چقندر کو استعمال کریں گے تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا اس میں، اور اسی طرح چہرے کی چھائیاں یا بال گرتے ہوں تو آپ چقندر کھائیں گے تو آپ کے بال گرنا اور چہرے کی چھائیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے دودھ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی خوراک کی صورت میں دیا، اور دودھ جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس آج کل کے دور میں ہاضمے کی مسائل سے بچنے کے لیے صرف رات کو آپ نے سونے سے پہلے نہیں پینا، باقی آپ صبح پئیں، دوپہر پئیں، شام پئیں، اور اس میں بکری کا دودھ بھی بہت طاقتور ہے، گائے کا دودھ بھی بہت طاقتور ہے، اونٹ کا دودھ بھی طاقتور ہے، اور ماں کے دودھ کی تو کوئی ہے وہ ثانی ہی نہیں ہے، اور اس میں شفا ہی شفا ہے اور صحت ہی صحت ہے۔ اور دودھ کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ سب سے پہلی جب غذا انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ دودھ ہے، اس کی برکتیں وہی ہیں۔ اور زیتون جس کو قرآن میں بھی 70 بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے، اور وہ خشکی ہو، سکری ہو، یا بالوں گرتے ہوں، یا بالوں میں آپ کے مسائل ہو گئے ہوں سر کے،
یا جسم میں دردیں ہوں تو آپ اس کو ملیں اور پھر نہائیں، یا ملیں اور کپڑے سے باندھ دیں تو آپ کی دردوں کا پہلو ٹھیک ہو جائے گا۔ خشکی سکری ہو تو نہانے سے پہلے سر پہ آپ لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر جسم میں خشکی ہو گئی ہو، آپ کے جسم میں مسائل ہو گئے ہوں یا آپ کی کڈنی پرابلم ہو گئی ہو، تو آپ اس میں جو ہے وہ اس کو کھانے میں بھی ڈال کے پی سکتے ہیں، اور کھانے میں بھی ڈال کر اس کے ساتھ ساتھ آپ سالن میں بھی ڈال کر کھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گرم پانی میں 2 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ شہد اور چند قطرے لیمو کے ملا کر خالی پیٹ آپ صبح دوپہر شام پیئیں گے تو آپ کی کافی مسائل جو ہیں جسم کے، اور خشکی اور سکری جو جسم کے اندر ہے، آنتوں کی خشکی سکری جو جسم میں ہو جاتی ہے تو قبض ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی بڑا علاج ہے۔ اور بھی بہت سی بیماریوں کا یہاں ذکر کیا جا سکتا ہے جس سے زیتون ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر زیتون کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اسی طرح سرکہ جو ہے وہ بڑا کامیاب سالن اور ترکاری کے طور پہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے، اور سرکے سے آپ روٹی بھی کھاتے تھے، اور روٹی کو بھگو کر، اور اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اصلی ہونا چاہیے اور یہ کیمیکل والا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اصل جو جس چیز کا ہو، اگر سیب کا ہے، جامن کا ہے، تو یہ اصلی ہونا چاہیے، اور یہ آپ کو اس صورت میں کہ کچا آپ کھانے سے پہلے اپنے گلے کو آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے، اور اس میں آپ نے سرکہ جب استعمال کریں گے تو اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح سنترا یا مالٹا یا موسمی، یعنی اس میں وٹامن سی ہوتا ہے، معدے کی جو ہے تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے، جسم میں بہت جلدی وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح کمزوری کو دور کرتا ہے، گرمی جو جسم کی ہو گئی ہو، یا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہو، یا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو، یا آپ کو نیند کی کمی ہو گئی ہو، یا دانتوں اور مسوڑوں کی پرابلم آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہو، تو آپ نے مالٹے، سنترے، موسمی جو ہے وہ آپ نے کھانی ہے۔ شرط ہے کہ کھٹے نہ ہوں، تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے جو ہے بیماریوں سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح شہد ان گنت بیماریوں کا علاج ہے، اور جن لوگوں کو گلے کی خرابی ہوتی ہو، جن لوگوں کو جسم کی کمزوری ہوتی ہو، جن لوگوں کے جو ہے ہر وہ معاملہ جو کہ حل نہ ہوتا ہو، تو شہد حل کرتا ہے، خواہ وہ کھانے میں ہو، خواہ وہ جسم پہ لگانے میں ہو، خواہ وہ چہرے پر چھائیاں، ایکنی، رنگ گورا کرنا، یا ڈارک سرکل ٹھیک کرنا، یا سر پہ لیپس کر کے خشکی سکری یا بالوں کی بیماریوں کو دور کرنا ہو، تو غرض ہے کہ شہد جو ہے اگر 1 گلاس گرم پانی میں آپ روزانہ خالی پیٹ پئیں گے اور صبح دوپہر پئیں گے تو آپ کو جتنی بھی کمزوری ہو یا جتنی بھی پرابلم ہو، خواہ وہ موٹاپا ہو، خواہ وہ جگر کی خرابی ہو، خواہ وہ معدے کی خرابی ہو، خواہ وہ دل کی بیماری ہو، خواہ وہ کوئی بھی پرابلم ہو، تو آپ انشاءاللہ، بس شرط ہے کہ شوگر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کھجور، اور کھجور کو اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ کمزوری کو بہت جلدی دور کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو روزے میں افطاری کے طور پہ آپ سب سے پہلے استعمال کریں گے، اور جب یہ آپ استعمال کریں گے تو اس میں آپ جو ہے کھجور کھائیں، نمک کھائیں، تو نمک کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، تو نمک بھی جو ہے وہ ہمارے کافی مسائل حل کرتا ہے، اور روزے میں جو ہے روزے میں نمک کا بھی فرمان ہے کہ نمک کھاؤ اور نمک سے روزہ کھولا کرو، تاکہ اس میں جو کہ نمک میں برکت ہے، نمک میں شفا ہے، اور نمک ہم نے صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ بلڈ پریشر ہائی تو نہیں ہے، اگر ہائی ہے تو پھر ڈاکٹر سے پوچھنا ہے، تو پھر آپ نے نمک استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے کدو جو ہے وہ آپ نے لینا ہے، اور یہ سالن بڑا زبردست ہے، یہ آپ کی پسندیدہ سبزی ہے، اور یہ گرمی کو دور کرتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے، دماغ کے جو ہے کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے، اور جسم کے اندر جو آگ لگی ہو یا بلڈ پریشر ٹھاٹھے مار رہا ہو، جن کو لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، جن کے نمک زیادہ خارج ہو جاتے ہیں،
جن کے مثانے میں کمزوری ہو گئی ہے یا گرمی ہو گئی ہے، جن کو معدے میں ہیٹ ہی رہتی ہے، تذابیت ہی رہتی ہے، اور جن کو غصہ ہی چڑھتا رہتا ہے، جن کو نیند کم آتی ہے، اور جن کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ گرمی میں کام کرتے ہیں یا گرم پسینے میں زیادہ رہتے ہیں، تو وہ کدو کو ضرور کھائیں گے تاکہ ان کے یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں۔ اسی طرح کھیرا جو کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اور اس کو آنکھوں پہ لگائیں گے تو آپ کے جو آنکھوں کے حلقے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کو چہرے پر اس کا پانی لگائیں گے تو چہرے کے ایکنی، کیل، مہاسے، چھائیاں، رنگ کالا، یہ سب معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور اس کو آپ کھائیں گے تو جسم میں جو گرمی ہے، جسم میں جو پانی کی کمی ہے، جسم میں جو خون جو ہے گرم ہوا ہوا ہے، تو اس کو قابو کرنے کا بھی رستہ یہ کھیرے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کاسنی جو کہ جرکان کی صورت میں یا جگر کی خرابی کی صورت میں یا جسم میں گرمی کی صورت میں آپ کاسنی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی حکمہ کے مطابق آپ کھائیں گے کہ کتنی مجھے کھانی ہے اور کب کھانی ہے۔ اسی طرح حلال گوشت ہے، اس کو آپ حلال گوشت میں یعنی کہ مرغا ہے اور گائے ہے یا مطلب ہے کہ بکری ہے یا اونٹ ہے یا مچھلی ہے، جو بھی کوئی ہے اور حلال ہے اور حلال میں برکت ہے، اور اتنا کھانا ہے کہ کھانا ہضم کر کے آپ اس کو اپنے جسم کو اٹھا سکیں۔ اتنا مت کھائیں کہ وہ آپ کو بیمار کر دے، اس لیے گوشت کھائیں گے لیکن کھائیں گے اتنا جتنا اس کو پچائیں گے، اور جب آپ گوشت کو پچائیں گے تو گوشت جو ہے وہ طاقت دیتا ہے اور خون بناتا ہے اور آپ کے اندر جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے اور کمزوریوں کو ختم کرتا ہے۔ لیکن زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے، اور طریقے سے کھائیں گے جو کہ آپ کا بھی فرمان ہے کہ کھانے میں میانہ روی کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ حد سے زیادہ کھانا ہے، اور کھانا ہے اور 3 حصے کھانا ہے اور 1 حصہ اپنا پانی کی یا ہوا کی یا جسم میں آپ نے چلنے پھرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے 75% کھانا کھانا ہے اور 25% آپ نے چھوڑنا ہے، اور کھانا ایک ہضم کرنا ہے، پھر دوسرا کھانا جسم میں داخل کرنا ہے، نہیں تو یہ کھانا جو ہے ہمیں مسائل پیدا کر دیتا ہے اور بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اب چلے انگور، اور انگور میں بھی کمزوری دور کرنے کا، ریشے کو ختم کرنے کا، اور نیند کو جو ہے زیادہ لانے کا، اور جسم کو فربا کرنے کا، اور خون میں زبردست انداز میں اضافہ کرنے کا، اور جو لوگ ٹائیفائڈ اور بخارات اور بے شمار قسم کے وائرس کا شکار ہوتے ہیں، وہ جب انگور یا مناکا کھائیں گے تو ان کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوگی، جس سے ان کی یہ بیماریاں جو جسم سے نہیں نکل پاتی وہ نکل جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی اور وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ آب زمزم کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو آب زمزم جو ہے وہ دنیا کے سب سے عظیم جو ہے ٹونک ہے، اور اس میں سب سے زیادہ شفا پائی جاتی ہے، اور اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اس کو بلڈ پریشر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو معدے کی مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو جگر کے مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کڈنی کے مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو دل کی بیماریاں اور دل کی گھبراہٹ کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آنکھوں کو دھونے کے لیے بھی، اس سے صاف کرنے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو نہانے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو دانتوں کے مسوڑوں میں کلوئی کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو گلے کے غرارے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ گرم پانی میں بھاپ اس کی ڈال کر اگر استعمال کریں گے تو بے شمار بیماریاں آپ کے جسم کے اندر کی یا باہر کی مسائل، گلے کے مسائل، ریشے کے مسائل، ناک کے مسائل، سر درد کے مسائل کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو زمزم جو ہے ماشاءاللہ آب زمزم ایسی باکمال اور بابرکت چیز ہے کہ جو کہ نبیوں کی سنت ہے، تو اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کلونجی پر، کہ کلونجی جو ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پسند فرمائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نایاب چیز قرار دیا
کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی، ہر بیماری کا جو ہے شفا کا عمل ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ ہاں آپ اس کا کعوہ بنا کر پئیں، ہاں اس کا آپ جو ہے وہ پیس کر پاؤڈر بنا کر شہد میں ڈال کر استعمال کریں، ہاں آپ اس کو پانی میں ابال کر آپ اس کو پی لیں، ہاں آپ اس کو سالن میں ڈال لیں، ہاں آپ اس کی پھکی بنا لیں، ہاں آپ اس کو دوائیوں میں شامل کر لیں، ہاں آپ جو ہے اس کو کسی بھی سرکے میں ڈال لیں، ہاں آپ اس میں دودھ میں ڈال کر ابال کر پی لیں، ہاں آپ اس کو عرق گلاب میں ڈال کر ابال کر آپ پی لیں، ہاں آپ اس کا عرق نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور بالوں کو آپ بہت اچھا پائیں۔ اسی طرح اس کا تیل، سکری، خشکی، بال گرنا اور بال جو ہے سر کے مسائل یا سر درد کا ہونا، خشکی سکری کا ہونا اور بالوں کا گرنا، تمام بیماریاں جو ہے وہ درست کر دیتا ہے۔ ہاں اس کو کانوں میں ڈال لیں، ہاں آپ اس کو ناک میں ڈال لیں، ہاں آپ اس کو مسوڑوں پہ لگا لیں، ہاں آپ گلے میں اس کو ڈال لیں، ہاں آپ اس کو پی لیں، اور ہاں آپ اس کو کچھ بھی اس آئل کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ تیل اور شیمپو آدھا مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 5 منٹ بعد دھو دیں تو بالوں کی تمام بیماریاں اور مسائل سے آپ نجات پائیں گے۔ اسی طرح جو کلونجی جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہے، اور کلونجی جو ہے وہ بڑی باکمال ہے، اور کلونجی کے بارے میں جو فرمان ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو اس سے آگے کوئی چیز نہیں باقی رہتی، اور ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اور زیادہ معلومات اور علم مہیا کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔